کی جانب سے موبائل فون ہے اور آپ لوگوں کی جانب سے تالیوں کی صورت میں ڈھیر ساری حوصلہ افزائی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت ایک بریک کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لہن عشق کا ہمارا سیگمنٹ، اور آج ہمارے ساتھ فصیح الدین سہروردی صاحب موجود. فصیح بھائی آج کیا سنائیں گے؟ آج میں آپ کو 2 کلام سناؤں گا، اس کے بعد آخر میں پنجتن پاک کی منقبت کے چند اشعار. قبلہ عارفاں کعبہ عاشقاں اس قدم کے نشان بے کسوں کے لیے ایک حصار امان اس قدم کے نشان رہبرو رہنما مرشد حق نما شمع راہ ہدا نازش عابداں مرکز ساجداں اس قدم کے نشان کاش آئے نظر نقش ہو قلب پر میں کروں تاج سر دولت دو جہاں ثروت آسیاں اس قدم کے نشان دولت دو جہاں ثروت آسیاں اس قدم کے نشان اے ریاض ہنسی کس قدر ہے ہنسی جیسے ماہ مبین جاں فضا دل ستاں اس قدم کے نشان میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل ہے ستون کے پیچھے خجل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے میں جو دور عرض حرم سے تھا ہوئی خلد گوش ہنسی
حسین صدا ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی سبحان ہو اللہ سبحان گئی اللہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمر سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے سبحان اللہ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی اللہ کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں سبحان اللہ سبحان میں اللہ تو پنجتن کا غلام ہوں بیگم یہی تو بات ہے مقصود کائنات کائنات خیر النساء
حسین و حسن مصطفیٰ علی میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں سبحان اللہ سبحان بہت اچھی جزاک اللہ بہت جزاک اچھی. اللہ. اللہ رب العزت واقعی ان حضرات کی زندگی کا غلام بنا دے ہے نا. آمین دل سے واقعی ان کی ہر ادا ہمیں پسند آنے والی ہو. ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ ہر ایک کی محبت ہمیں عطا فرمائے. یہ نورانی سلسلہ چلتا رہے گا. عزیزان گرامی آپ سے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. بیوہ یتیم ہوں. میرا محمد اشرف رضاکار پولیس میں ہاں. رمضان کی 27 میں گھنڈے آئے, گولیاں لگیاں, 3 گولیاں لگیاں, پیٹ میں لگی, پاؤں میں لگی, ریڑھ کی ہڈی میں. میرا نام نجمہ اشرف ہے اور میرے شوہر پولیس میں رضاکار تھے. 27 رمضان 6 اگست کو ڈاکوں سے مقابلہ ہوا ان کا, جس میں انہیں 3 گولیاں لگی. بچے کا باپ ہے, بیٹا چھوٹا ہے, کمانے والا کوئی نہیں ہے. ہم تینوں بہن بھائی پہلے اسکول جاتے تھے, اب ہمارا اسکول بھی چھوٹ گیا, ہماری پڑھائی بھی چھوٹ گئی کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میں اس چینل کے تھرو چاہتی ہوں کہ مخیر حضرات جو بھی ہے میرے شوہر بچوں پہ رحم کرتے ہوئے میرے شوہر علاج کروا دے تاکہ وہ چلنے لگے. ابھی میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے, میرے بچے کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر 7 سے 8 لاکھ مانگ رہے, میں کہاں سے کروں. آئیے دکھوں کا مداوا کریں. انسان اپنا دکھ تو سہ لیتا ہے, لیکن اولاد کو تکلیف میں دیکھنا محال ہوتا ہے. میرا نام سائمہ ہے. میرے 8 بچے ہیں. میرے 8 بچے میں سے 1 بچے کا میرا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. میں روڈ کی علاج کر رہا تھا, میں وہ سوزو گیا مار کے بھاگ گیا. اس کے میں نے 13 پیشنٹ کرا. اس کے دماغ میں ہڈی نہیں ہے, گلے کی سانس کی نالی اس کی بالکل ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے, بند ہے سمجھ لیں. تمہارے بچے کا پاکستان میں علاج نہیں ہے, اس کو انڈیا لے کے چلی آؤ. انڈیا میں 15 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. میں بہت مشکل گھڑی میں اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی اور آپ لوگوں سے مدد مانگ رہی ہوں اپنی اولاد کے خاطر. آپ کوئی مدد کر سکتے ہو ہماری. یہ سوچنے کا وقت نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک طرح سے میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کے توسط سے مجھے اس بات کا موقع دیتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو کسی نہ کسی جسمانی تکلیف میں بیماری میں مبتلا ہیں, مجھے ان حضرات سے ملاقات کا موقع ملتا ہے اور ان کی تکلیف اللہ مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں آپ تک پہنچا سکوں. آج میں آپ کو جس بھائی سے ملوا رہا ہوں, آج میرا دل بہت دکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے اس بھائی نے میرے لیے اپنے جسم پر گولیاں کھائی ہیں, میرے لیے, میرے تحفظ کے لیے, آپ کے تحفظ کے لیے, کہ کوئی ظالم, کوئی خبیث, کوئی شقی القلب انسان مجھے آپ کو گولی نہ مارے. اس بھائی نے, محمد اشرف نے, میرے اور آپ کے لیے وہ گولیاں اپنے جسم پر کھائی ہیں. بھائی محمد اشرف کا تعلق رضاکار پولیس میں نوکری کرتے تھے. پچھلے سال ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران 3 گولیاں لگیں, ایک پیٹ میں, ایک پاؤں میں اور ایک ریڑھ کی ہڈی میں لگی ہے, جس کی وجہ سے اب باقی جو جسم ہے وہ پیرالائز ہو گیا ہے, اٹھ نہیں سکتے بستر سے. کیونکہ رضاکار پولیس میں تھے, پولیس کے باقاعدہ نوکری میں نہیں تھے, اس لیے پولیس والوں نے مدد نہیں کی. 1 سال سے معذور ہیں, کوئی کام نہیں کر سکتے, باتھ روم تک نہیں جا سکتے, کروٹ تک خود بدل نہیں سکتے, ان کے بچے اسکول بھی نہیں جا سکتے, ان کے پاس
इतने पैसे भी नहीं हैं कि घर का राशन आ सके। ये सामने इनकी माँ बैठी हैं। अशरफ भाई घबराना नहीं है, अच्छा अभी आपके साथ है, फिक्र नहीं करना। अच्छा जरा बताओ क्या हुआ? सर ये 2013 की बात है, 6 अगस्त की, 27 रमज़ान। हाँ हम मोबाइल में गश्त कर रहे थे। हाँ तो एकदम कॉल आई कि भाई कंपनी है सवियों की, उसके आगे कुछ मजतूब अफराद बैठे हैं, उनको चेक करो कौन है। तो ड्राइवर ने गाड़ी वहाँ ले ली। वहाँ जैसे मोबाइल से उतरे तो उन्होंने फायरिंग कर दी। 3 डकैत थे। अच्छा। तो सामने मैं ही था, पहले मुझे ही गोलियाँ लगी, 3 गोलियाँ लगी, एक पेट में लगी, एक बाजू में, एक रीढ़ की हड्डी में लगी। तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गया हूँ, चलने के लायक भी नहीं हूँ, करवट भी नहीं ले सकता। मेरे बच्चे करते हैं सब, करवट दिलाना, खाना खिलाना। तो क्या बोलूँ आगे, गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं करी, पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। बहुत मजबूर हूँ मैं, बहुत मजबूर हूँ सर। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे भाई ने गोली खुद अपने लिए नहीं हमारे लिए खाई है। मेरे अजीज दोस्तों, आप मुझे बताओ, क्या मैं और आप हम क्या इतने बेहिस हैं कि कोई हमारे लिए ऐसा कर जाए और हम उसके लिए कुछ ना कर सकें? आप और मैं इतना बेहिस होने को तैयार नहीं हूं। आप, मेरे भाई ने अभी मुझे कॉल की है, उसने आपके लिए 1 लाख रुपया दिया है आपके इलाज के लिए, ठीक है ना? तो ये इंशाल्लाह आप तक, भाई अशरफ तक पहुंच जाएगा 1 लाख रुपया। जी अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम। जी मेरी बहन। सलामुअलैकुम। जी बोलिए, आगे बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद अंकल क्या हाल है आपका? जी मेरा हाल कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। आप कैसी हमारी मदद करेंगी इस वक्त? जी मैं मारिया बोल रही हूँ मुजफ्फराबाद से। मैं 10,000 रुपीज देना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई अशरफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मैं ये बात भी मानने को तैयार नहीं हूं, बल्कि मैं हाथ जोड़कर जो डॉक्टर्स इस वक्त देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप फोन करें। इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, हम नहीं कर सकते इलाज। वो ये कह रहे हैं, इसको भी लेटेस्ट ये बताया उन्होंने कि भाई ये इंडिया जाके इलाज करवाए, 15 लाख रुपए वहां लगेंगे। क्या हम इसका इलाज नहीं कर सकते? क्या हम अपने भाई का इलाज नहीं करवा सकते? क्या आप लोगों में से किसी के पास बिल्कुल कोई एक्सपर्टीज ऐसी नहीं है कि अगर रीढ़ की हड्डी में गोली लगे तो आप इसका? जी और वो रीढ़ की हड्डी में गोली अभी तक मौजूद है, वो आप उसको, क्या कोई डॉक्टर हमारे मुल्क में, क्या हम वाकई क्या इतने गए गुजरे हैं? सर प्लीज आप इस नौजवान को देखिए, ये यहां लेटा हुआ है, इसने गोली आपके और मेरे लिए खाई है। अल्लाह की कसम, कल खुदा के सामने हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, हम किसी काबिल नहीं रहेंगे अगर हमने आज इस नौजवान की मदद न की। मैं चाहता हूं कम से कम 10 लाख रुपए का इंतजाम हो और कम से कम इस मुल्क में किसी हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर फोन करे और ये कहे हम इसके इलाज की कोशिश करेंगे। जी बहन ये बताओ, इस वक्त घर में क्या सूरत हाल है? कैसे गुजरती है मेरा बेटा? पहले भी मेरा 6 साल पहले भी जवान बेटा 22 साल गार्ड की ड्यूटी में ख़त्म हो गया गोली में। 22 साल, वो भी मुझे जख्म है अंदर में। अभी 3 बच्चे, पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, खाने पीने ले तरफ रहे। मेरा बच्चा नहीं उठने का लायक, मेरा बच्चा ठीक हो जाए मैं फिर खुश होंगी। मेरा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मेरी मदद की है, मेरा बच्चा पाँव चले, अपने बच्चे पाले। मेरे बच्चे 3 है, बीबी है, मैं माँ हूँ। किसके आसरे? आसरे अल्लाह के आसरे। ये भी मेरा अच्छा चल नहीं सकता। अच्छा इधर आओ भाई, तुम किधर है बच्चे? इधर आओ मेरे पास आओ, इधर आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ, इधर आओ और बैठो इधर मेरे पास नीचे। चलो इधर मेरे साथ बैठ जाओ, चलो जुनैद अंकल के साथ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, आओ इधर आओ। अच्छा एक अम्मा जी सुनो, एक और भाई ने 50,000 रुपए और अशरफ भाई के लिए देने का ऐलान किया है। भाई बहुत सी तालियां होनी चाहिए इन लोगों के लिए। और बेटा आप भी मेरे पास आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। क्या बुखार में क्या नाम है तुम्हारा? फातिमा। नूर फातिमा। और आपका क्या नाम है? ज़ैनब फातिमा। ज़ैनब। और बेटे का क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला।
उधर तुम लोग स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहे हो स्कूल? अभी हम तुम्हारे वसीम भाई, क्या इन बच्चों के स्कूल जाने का कोई इंतजाम हो सकता है? हो सकता है, हम कोशिश करते हैं कि अगर हम अमेरिकन स्कूल फाउंडेशन की जानिब से हमारे पास है कोई इस तरह का अरेंजमेंट, अच्छा, तो बल्कि हम ये कर लेते हैं इंशाल्लाह। अमेरिकन स्कूल फाउंडेशन की जानिब से बहुत सी तालियां होनी चाहिए इन लोगों के लिए। इन तीनों बच्चों का मैं अमेरिकन स्कूल फाउंडेशन स्कॉलरशिप की जानिब से इनके इलाज का तमाम तर खर्चा इंशाल्लाह वो उठा लेंगे। इनके इलाज से मुराद है कि इनके तालीमी जितने भी जाते हैं वो सारे, और इलाज से मुतालिक मैं ये भी चाहूँगा, मैं अपने तौर पे भी मैंने लोगों से रब्ते किए हैं अभी जब आप बात कर रहे थे, और मैं ऑनर भी चाहूँगा उन्हीं अफराद से कि जो सिंध गवर्नमेंट में हमारे बैठे हुए बहुत कुछ मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं, पंजाब गवर्नमेंट में हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, रज़ाकार पुलिस है, ठीक है, लेकिन ऐसी एग्जाम्पल्स सेट होंगी तो फिर अच्छा मोरल बूस्ट नहीं होगा इदारे के लोगों का। हम 10 प्रोग्राम्स कर देते हैं इस इदारे की गलतियों की निशानदही करते हुए, वो अपनी जगह एक ठीक है, लेकिन अगर इन तरह की लोगों की मदद नहीं होगी तो माशरे में कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं होगी। तो मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं माशाल्लाह। एक कॉल भी ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं आरिफ वाला से बात कर रही हूँ। जी जी, मेरी बहन भाई के लिए 1 लाख रुपया देना चाहती हूँ। अल्लाह मेरी बहन की जिंदगी में बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, हम किन की तरफ से, नुसरत जहान साहबा हैं, वो 50,000 रुपए उन्होंने भी कर दिया हमारे भाई के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, हम किसी भी डिपार्टमेंट को, जैसे वसीम भाई कह रहे थे, कितना ही बुरा क्यों ना कहें, लेकिन अगर कोई जान दे दे उस डिपार्टमेंट से, यानी पुलिस वाले की डेथ होती है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे कि जैसे उसको मरना ही था हमारे लिए। आप यकीन करें, बाहर के मुल्क में कोई पुलिस वाला मर जाए, पूरा मुल्क सहम जाता है, पूरा मुल्क आग बगुला हो जाता है। वहां किसी फौजी की डेथ हो जाए, सारा मुल्क बरहम हो जाता है कि इस आदमी ने हमारे लिए जान दी है। यहां हम क्यों इतने बेहस हो गए कि ये बेचारे देखो, अगर, और जैसे भी वसीम भाई बता रहे थे, अगर इस नौजवान की मदद न की गई तो इस डिपार्टमेंट पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आप फोन करिए और फोन करके हमारे भाई अशरफ की मदद, बहन यहाँ बैठी है इन्होंने, अच्छा, मदद और नुसरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मा ये रखना जरा, मदद और नुसरत के लिए फोन करिए। जी वसीम, आपके पास एक और केस भी है। हाँ, एक और बहुत ही दर्दमंदाना केस है। आप आइए मेरे साथ। जुनैद भाई, ये हमारा एक भाई है, हमारा दोस्त है, आओ इधर आओ, मेरे पास आ जाओ यहाँ पर। हाँ जुनैद भाई, ये हमारा भाई है, इसका नाम है शहबाज। एक हादसा हुआ था इनके साथ, एक एक्सीडेंट हो गया था इनके साथ, जिसके नतीजे में एक सुजुकी वाला इसे मार कर हिट करके चला गया था। उसके बाद से लेके अब तक, इस हादसे के बाद से लेके अब तक इसके दिमाग की हड्डी नहीं है, वो इस हादसे के नतीजे में ख़त्म हो गई थी। और अभी इसकी जो सांस की नाली है उसमें भी मुस्तकिल प्रॉब्लम्स हैं। मैं इनकी वालदा से ज़रा मज़ीद डिटेल्स भी लेता हूँ, और साथ में जो भी हमारे मुखैर हजरात हैं देख रहे हैं, उनसे मैं ये भी गुजारिश करूँगा। अगेन डॉक्टर जुनैद भाई, इसका भी ये है कि इनकी वालदा ये बता रही थी कि डॉक्टर्स ने कहा है कि केस पाकिस्तान में नहीं हो सकता है इसका इलाज, और इसका जो भारत में इलाज हो सकता है, जिसका खर्चा तकरीबन 15 लाख रुपये। अच्छा, अब अगेन ये एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, लेकिन अगर भारत में इसका इलाज होना है तो तकरीबन पाकिस्तानी 15 लाख रुपए इसका खर्चा है। इस चीज़ से मैं पूछता हूँ शहबाज, क्या हुआ था, बताओ क्या वाक़या हुआ था? मैं ना रोड पर कर रहा शन्नी लेने आ रहा था। थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं ना रोड पर कर रहा शन्नी लेने आ रहा था। अच्छा, मैं कौन? वो सुजुकी वाला ना अपने शराब में नशे में आ रहा था। मैंने उन्हें देखा नहीं, मैं सीधे आ रहा, वो एकदम में वो मार के चली गया। उसके बाद मेरे अब्बासी में लेके गए, अब्बासी शहीद अस्पताल जी। 6:30 बजे वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, 3 बजे वो बाहर लाए। उसके बाद मैं वेंटिलेटर पे लाके डाल दिया। 18 दिन के बाद वेंटिलेटर से निकाला। वेंटिलेटर से निकाला 18 रोज बाद? तो मेरे सांस में मसला था। मेरे साथ एक कॉलर भी है ऑस्ट्रेलिया से, मैं उनसे पहले मैं बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से, और क्या हमारी मदद कर सकते हैं, शहबाज की या फिर हमारे पुलिस? जी मैं ये जो अभी सिस्टर आई हैं उनके लिए, और जो भाई पहले हैं पुलिस वाले, दोनों के लिए 1-1 लाख रुपए डोनेट करना चाहता हूँ। अरे वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इनका इलाज करवाया है? इनके कितने ऑपरेशन हुए? जरा माइक करीब रखिए। 13 ऑपरेशन करवा चुकी हूँ। 13 ऑपरेशन करवा चुके हैं इसके? 13 ऑपरेशन इसके हो चुके हैं? अब्बासी में, सिविल में, पटेल में,
और आगा खान वाले ने तो बिल्कुल जवाब ही दे दिया कि आप इसकी ज़िंदगी चाहती हो तो इसको ले जाओ, कभी भी इसकी सांस बंद हो जाएगी, हम जिम्मेदार नहीं है, या सांस की नाली की आप इसकी सीटी लगवा। मैं एक माँ अपने बच्चे को बहुत तकलीफ में देखती हूँ, आप लोग मेरी मदद करें, मैं इसका इलाज नहीं करवा सकती। कितने अरसे पहले हुआ था वाक़या? 2 साल हो गए इसको, दूसरी 2 साल से इस कैफियत में, 2 साल से इस कैफियत में। कभी कहते हैं सांस की नाली की सीटी लगा ले, कभी कहते हैं हटवा दे, उसका बलगम बच जाता है, इसको निकालती हूँ, सेक्शन करती हूँ। एक छोटा सा में नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, मैं बड़ा झुंझुला जाता हूँ अगर एक डॉक्टर कुछ कह रहा हो, एक कुछ कह रहा हो कि यार क्या मुसीबत है, यार क्या इतना बुनियादी मसला है, और वो इसी में परेशान है कि एक डॉक्टर से कुछ इलाज मिलता है, फिर वो कारगर नहीं होता, दूसरे के पास जाती है वो कुछ और कहता है। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स ने तो फिर कह दिया कि भाई अगर इसकी ज़िंदगी चाहिए इसे ले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं हो सकता इसका। केस है भी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना, ये मेरा मतलब कि रोज़मर्रा फंसा हुआ है इसका, रोज़मर्रा का केस नहीं है ना। और मैं ये समझ सकता हूँ कि हर डॉक्टर इस बात से डरता होगा कि खुदा ना करे मैंने अगर ऑपरेट किया और फिर ये होश में ना आया, इस बात से डरते होंगे, यकीनन डरते होंगे। अभी इससे अभी देखें ना, बुनियादी तरीन चीज़ है ना, इससे बुनियादी चीज़ तो कोई हो नहीं सकती, सांस लेना। वो काम जो एक लम्हे में हम पता नहीं कितनी मरतबा जिस नेमत से हम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं, सांस लेने में तकलीफ है इसे। ये बहन ये तकलीफ बढ़ती उम्र के साथ ये इसका सर बाहर नहीं आ जाएगा? इसके प्लेट लगेगी सर में, सांस की नाली सही होगी, खुलेगी, रेजर ऑपरेशन होगा, तब अगर अभी करवा देंगे तो फिर ये होश में नहीं आएगा। ये बहुत तंग है सांस की नाली इसकी। हमारे जी वसीम, मैं ये दरख्वास्त करूँगा देखने वालों से और सुनने वालों से कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को जज़ाए खैर दे। अल्लाह ने आपको जान भी दिया है, माल भी दिया है, आप सेहतमंद भी हैं। भाई इस सेहत का सबसे बड़ा अल्लाह की तरफ से शुक्र ये है कि अल्लाह के जिन बंदों को आपकी ज़रूरत है भाई आप उनकी मदद करें। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा, भाई मोहम्मद अशरफ ने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ने इनकी जान बचाई है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा, भीख मांग रहा हूँ मैं आपसे कि भाई आप इस हमारे भाई का इलाज करवाइए ताकि ये फिर से चलने फिरने के लायक हो, फिर से ये आपका एहसान माने, और आपकी इस नेकी के सदक़े में जो बाकी लोग हैं वो भी सीना सपर होके इन जालिमों से और इन डाकुओं से मुकाबले के लिए खड़े हों। अगर आप इन लोगों को इस हाल पर छोड़ देंगे तो वो आदमी क्यों अपनी जान को खतरे के अंदर डाले कि जिसको बाद में तकलीफ की हालत में आप लोगों ने छोड़ देना है। ये आप लोगों का फ़र्ज़ है। इतना माल खर्च करते हैं आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर और अपने अपने बंगलों पर। वसीम भाई अल्लाह खुश रखे, गवर्नर साहब की कॉल आई है जी। क्या वो लाइन पर हैं क्या, उनका कोई सेक्रेटरी लाइन? अच्छा गवर्नर साहब ने, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मैं बता दूं जी, इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमने अपील भी की। मैं आपसे कह रहा था कि ब्रेक में मैं कुछ लोगों से रब्ता करने के लिए गया था, मैंने उनके PRO को भी कॉल की थी, उस वक्त मेरा रब्ता नहीं हो पाया उनसे, और फिर कुछ सिंध गवर्नमेंट के लोगों को कॉल की थी। सिंध के गवर्नर जनाब डॉक्टर इशरतुल इबास साहब ने ये प्रोग्राम देखा है और उन्होंने कहा है कि AO क्लिनिक, पाकिस्तान का कराची का बहुत मशहूर मारूफ क्लिनिक है, AO क्लिनिक में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबास साहब ने हमें ये जिम्मा लिया है, ये यकीन दिलाया है कि हमारे इस भाई के इलाज का अलिफ से ये तक सारे का सारा खर्चा बर्दाश्त किया जाएगा और सेहतमंद किया जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब को इतनी सी बात कहूँगा, सर आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इंसान बीमार पड़ सकता है, वो गवर्नर हो, वजीर आज़म हो, बादशाह हो, बीमारी सेहत अल्लाह के हाथ में है। आपने ये नेक काम करके ये बात इंश्योर कर दी है कि अल्लाह आपकी और आपकी औलादों की हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस नेकी का। लो भाई अशरफ भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, ठीक है ना। और फिर जब एक दिन आप बिल्कुल सेट हो जाओगे तो फिर आपने आके दौड़ के आने हमारे पास हमसे मुलाकात करने के लिए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खुश रखे हमारे भाई। एक और कॉलर भी हमारे साथ। जी वसीम भाई, गो टू ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वसीम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
بھائی میں نام نہیں اپنا ڈسکلوز کرنا چاہ رہا ہوں, بس اتنا ہے کہ ابوظہبی سے بات کر رہا ہوں میں. جناب کیا کہیے گا؟ اشرف صاحب کے لیے میں منتھلی یہاں سے 10,000 روپے تک بھیجنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں. مجھے پلیز ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ چاہیے ہوں گی. میرا نمبر آپ کے کنٹرول روم میں موجود ہے. ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. ان کے تمام جو بھی آپ کو ڈیٹیلز چاہیے وہ سب کی سب فراہم کر دیں گے ہمارے کنٹرول روم کے دوست. ابھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں, ابھی آپ سے بات کرتے ہیں وہ. بالکل. اب یہ ہے کہ یہ تو آج کا چونکہ ظاہر ہے اس کیس کی ایک انڈیویجول سے زیادہ ایک سمبولک سگنیفیکنس بھی زیادہ تھی, اس لیے ہماری خواہش تھی کہ یہ مسئلہ تو ضرور حل ہو گیا الحمدللہ. لیکن یہ جو ہمارا بھائی ہے شہباز, آپ نے اس حوالے سے بھی میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, جنید بھائی کے بہاف پہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے بھی کچھ ضرور کرنا ہے. اگرچہ ظاہر ہے نشری تقاضوں کے باعث ہم یہ سیگمنٹ کو اختتام پذیر کر رہے ہیں, لیکن ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں. ان کی بھی آپ کو جو بھی ریکوائرڈ ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے پاس ہیں, وہ سب کی سب آپ کو فراہم کر دی جائیں گی. اور ہمارا یہ جو دوست ہے شہباز, جو کہ 2 سال سے کرب میں مبتلا ہے, سانس کی تکلیف میں مبتلا ہے, جس کا ایکسیڈنٹ نشے میں دھت ایک گاڑی والوں نے جس کو مار دیا, جس کے 13 آپریشنز ہو چکے ہیں, جس کے دماغ کی ہڈی نہیں ہے, اور جس کے سانس کی نالی میں ابھی تک پرابلم ہے. اس ہمارے بھائی کو بھی, شہباز کو بھی ہم نے نہیں بھولنا. اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح اشرف بھائی کا یہ معاملہ حل ہوا ہے, انشاءاللہ شہباز کا بھی ضرور ہو جائے گا. اس سیگمنٹ میں نہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز, اکاؤنٹ نمبرز سب آپ کے پاس ہیں. بریک پہ جا رہے ہیں. ہمارے نیکی کے مہمانوں کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے 3 ماہ کا راشن, اور اس کے علاوہ فلک, ڈین پیک, صوفی, گولڈن, مہران اور کرشی جامع شیری کی جانب سے ڈھیر سارے گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ جائیں گے ان کے ساتھ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ ہمارا اس سیگمنٹ سے پہلے نیکی کا سیگمنٹ دیکھ رہے تھے, جس میں ہمارے بھائی محمد اشرف کے لیے AO کلینک سے ان کے مکمل علاج کا اعلان گورنر سندھ جناب ڈاکٹر عشرت الرباط صاحب نے فرمایا تھا. ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد, ہمارے گورنر صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد. اور میں نے بلکہ اپنے پروڈیوسر سے میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ AO کلینک فون کریں, اور وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ ان کا علاج کریں گے ان سے ہماری براہ راست بات بھی کروائی جائے, تاکہ ہمارے بھائی اشرف کا بھی کبھی دل کو تسلی ہو جائے, اور ہمیں آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ ایز اے نیشن پاکستانی قوم ابھی زندہ ہے, زندہ و جاوید رہے گی انشاءاللہ. ہمارا یہ عالم اور عالم کا سیگمنٹ ہے. اس میں وسیم بھائی سے ہم درخواست کریں گے آڈینس سے سوال جواب لیں. میں اس سے پہلے بس یہ زونگ کا حج پیکج کا جلدی سے اعلان کر دوں کہ 150 روپے کا ریچارج کرنے پر زونگ کی طرف سے 20 خوش نصیبوں کو ملیں گے 20 حج کے پیکیجز, یعنی 40 لوگ انشاءاللہ اس سال رمضان کی جو زونگ کی کیمپین ہے اس میں حج پہ جائیں گے. جی وسیم, پہلا سوال ہمارے ایک دوست ہے, ننا دوست ہے, اس کو ایک کیفیت درپیش ہوئی ہے, وہ سوال پوچھ رہے ہیں. جی بیٹا پوچھ. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو کا انتقال 3 جون کو ہوا ہے. میرے ابا کا انتقال 3 جون کو ہوا ہے, اچھا, اور 6 جون کو میری یہاں بھائی بھی پیدا ہوا ہے. کیا میری امی کی عدت جائز ہے یا نہیں؟ یعنی میری دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیوہ حاملہ ہوں تو ان کی مدت عدت وضع حمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن, کہ حمل والیاں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں. اب چاہے وہ 3 دن بعد پیدا ہو بچہ, یا 1 دن بعد, یا 9 مہینے بعد, جب بچہ پیدا ہوگا عدت تمام ہوگی. چنانچہ 3 دن میں بچہ پیدا ہوا تو عدت ختم ہو گئی. عدت ختم ہو گئی ایسے. جی الرحمن الرحیم. فقہ جعفریہ کے مطابق وفات کی عدت میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ خاتون حاملہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وضع حمل پہلے آ رہا ہے یا پھر عدت پہلے ختم ہو رہی ہے. اچھا, تو جو چیز پہلے ختم ہو رہی ہے اس کو ہم لغو کر دیں گے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے, اور جو زیادہ بڑی مدت ہے اس کو ہم اختیار کریں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کے بعد ہی وضع حمل ہو گیا
تو 4 مہینے 10 دن والی ان کو عدت رکھنا پڑے گی. اور اگر طلاق کی عدت ہوتی تو ایسی صورت میں وہی مسئلہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ پھر اس صورت میں وضع حمل تک ہی انہیں عدت رکھنا پڑے گی, لیکن وہ طلاق کا مسئلہ ہے, وفات کا مسئلہ نہیں. وفات کا مسئلہ نہیں. جی جی وسیم. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم سنت رمضان کے مبارک مہینے کے اندر. اچھا وسیم ایک منٹ رکیے گا. وسیم وہ کال آ گئی ہے ادھر سے, ضرور ضرور, وہ بڑی امپورٹنٹ کال ہے, وہ ہم لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سب کو سلام میرا. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر جنید علی شاہ. ارے ڈاکٹر جنید علی شاہ صاحب. اچھا آپ کا بھی نام جنید ہے؟ جی یہ تو نام ہی کافی ہے. نام ہی کافی ہے جی, ہم نام ہو گئے. جی ہم نام, بالکل. میں آپ کے والد صاحب کا بہت بڑا مداح, میں بہت ان کا بڑا فین بھی ہوں. جو آپ کے والد صاحب نے کیا ہے وہ بہت بڑا کام کیا ہے, نہ صرف یہ کہ اہلیان کراچی کے لیے, بلکہ آپ کے والد صاحب پورے کے پوری دنیا میں پاکستان کے ایک بہت اچھے ریپرزینٹیٹیوز بھی تھے. جی بس اسی حوالے سے ان کے لیے ان کو بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ضرور ضرور. جی اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جنید بھائی یہ کیس ہے ہمارے سامنے, اشرف بھائی کا, رضاکار پولیس سے ان کا تعلق تھا. دو گولیاں تو نکل چکی ہیں, ایک گولی ریڑھ کی ہڈی میں رہ گئی ہے, اس کا علاج ہے. جی تو یہ کیس میں نے پرسنلی دیکھا تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ اب ایشو ہائی لائٹ آپ لوگوں نے کر دیا, جیسے کہ آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں ہائی لائٹ, اور اس سے بہت غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو پہلے تو ARY کا میں پھر سے مشکور ہوں کہ وہ ہمیں راہ دکھاتے رہتے ہیں اور ہمیں نیکی کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. ماشاءاللہ. تو اسی حوالے سے گورنر صاحب کی بھی خصوصی ہدایت ہے کہ اس کیس کو فوراً ایکسپیڈائٹ کیا جائے, اور جتنی ان کی ہیلپ ہو سکے تو وہ ہیلپ کرنے کو ہیں گورنمنٹ کی طرف. جنید بھائی میں یہ سوچتا ہوں یہ ایو کلینک کے ہوتے ہوئے, یہ تو دنیا کا سب سے اچھا ہڈیوں کا کلینک ہے, اس کے ہوتے ہوئے ہم ملک سے باہر کسی کو بھیجیں, اس سے اچھا ہاسپٹل اور ہے کدھر پوری دنیا میں؟ ناممکن ہے. اور میں نیکسٹ یہی کہنے والا تھا کہ مجھے افسوس, شاید مجھ سے ہی کوئی کمی رہ گئی ہے, لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک یہ مجھ تک پہنچ نہیں پائے, کیونکہ پولیس کے اہلکار تو نارملی AO کلینک میں ہی آتے ہیں زیادہ تر, جیسا کہ آپ کو پتا ہے. یہ رضاکار تھے جی, یہ بیچارے رضاکار ہو گئے کسی طرح ہم سے. اچھا جنید بھائی, میری اور وسیم بادامی صاحب کی طرف سے اور ARY کی طرف سے آپ نے کل یہاں تشریف لانی ہے ہمارے پروگرام میں. میں آپ کا بالکل انویٹیشن منظور مجھے, لیکن افسوس کے ساتھ میں کل اس ٹائم پہ جہاز پہ ہوں گا, میری لندن کی روانگی ہے 4 دن کے لیے, تو وہ میں مس ہو جائے گا مجھ سے آپ کا پروگرام. لیکن یہ بھائی کی جتنی مدد ہم سے ہو سکے گی ہم کریں گے. گورنر صاحب کا خاص طور پہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ جتنی ان کی ہیلپ ہو سکے گی ہم کریں گے. اور میرے خیال سب سے پہلے تو اگر یہ صرف مجھ تک پہنچ جائیں, اور مجھے صرف یہ اب مجھے بےتابی ہے کسی طرح میرے ہاتھ میں ان کی فلمز آ جائیں, سکینز آ جائیں, تاکہ ہم علاج ان کا شروع کر دیں. جنید بھائی ہم ان کو آج ہی آپ کے پاس روانہ کر رہے ہیں, بس آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے لندن جانے سے پہلے. زندہ باد. بالکل. اور دیکھیں شاہ صاحب ہمیشہ کہتے تھے کسی کے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, سسٹم چلنا چاہیے. تو اگر کہ میں 4 دن پاکستان میں نہیں بھی ہوں اور علاج پاسبل ہے, تو ڈاکٹر عمران علی شاہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی آرتھوپیڈک سرجن ہیں, وہ یہاں پہ کور کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ہم لوگ کور کرتے ہیں. تو علاج ان کا آج ہی سے شروع ہو جائے گا. آپ سے بس میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو میرے پاس بھیج دیں کسی طرح سے. اچھا, اور آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پاکستان واپس لوٹ آئیے گا, آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی. میں شاہ صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی روح کو اس کا احصال ثواب براہ راست ملے. آپ دونوں بھائیوں نے آپ کے واپس آنے کے بعد ہمارے اس پروگرام میں آنا ہے, اس کا وعدہ کر کے جائیے. بالکل میں وعدہ کرتا ہوں, بالکل میں وعدہ کرتا ہوں. اور ہم اسی نیت سے اب باقی زندگی کام کر رہے ہیں دونوں بھائی, کہ یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ ہمارے والد صاحب تک ثواب اس ساری محنت کا پہنچتا ہے. ماشاءاللہ بھائی, بہت سی تالیاں ہوں جی جنید بھائی کے لیے. تھینک یو ویری مچ. سب کو میرا بہت بہت سلام. ضرور. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. زندہ پاکستان. مزہ نہیں آیا؟ پاکستان. یہ ہوئی نا بات. جی وسیم, اوور ٹو یو. دوبارہ سے چلیں سوالات کی جانب, اس بڑے اچھی خبر اور ایک اچھے ماحول سے.
कीजिए. इनका सवाल रोज़े से मुताल्लिक़ है. जी, रोज़े की हालत में हम दाढ़ी कटवाते हैं, मूछें कटवाते हैं और बाकायदा सुन्नत के ख़िलाफ़ जो है बाल भी कटवाते हैं. और बिलखुसूस जब ईद करीब आती है तो उसमें लोग ज़्यादा जो है तैयारी करते हैं और बाकायदा जो है ना आखिरी अशरे के अंदर वो सब गुनाहों के काम होना शुरू हो जाते हैं जो सवाल बताए जो सारे साल नहीं होने चाहिए. तो क्या ये जायज़ है? और हम मिसवाक करते हैं तो मसूड़े से खून आ जाता है और कभी कभार जो है ना नमाज की हालत में जल्दी मिसवाक करके वज़ू करके फ़ौरन नमाज के खड़े हो जाते हैं और फिर मुंह से खून आ रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता ना, वही जिसमें अंदर जा रहा होता है. बेटा तुम क्यों सोए हुए शेर को उठाना चाहते हो? हैं ये ऐसे सवाल क्यों करते हो तुम? और जवाब देंगे इसका मुफ्ती इस्माइल साहब. अब भुगतो बैठ के तुम. जी हज़रत फरमाइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. जिन कामों का भाई ने जिक्र किया है सवाल में, दाढ़ी कटवाने के हवाले से या और दीगर ऐसे जो भी गलत काम है, ज़ाहिर है कि उसका ताल्लुक़ रमज़ान या रोज़े के साथ नहीं है. वो चाहे रमज़ान से पहले हो, रमज़ान के बाद हो, रोज़े में हो, रोज़े के अलावा हो, तो तमाम उलमा बयान फरमाते आए हैं कि ये तमाम चीज़ें गलत हैं. अच्छा, इसी तरीके से लोग इसमें पूछते हैं कि हम रोज़े की हालत में अगर कोई झूठ बोल दे तो, रोज़े की हालत में ऐसा कर दे तो, लोगों के जहन में ये होता है कि रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा. तो रोज़ा अपनी जगह है लेकिन उसकी रूहानियत ख़त्म हो जाती है, उसकी बरकतें ख़त्म हो जाती हैं. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक हम वक्त जहन में रहनी चाहिए कि वो शख्स हलाक हो गया कि जिसने माह रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका. तो ऐसे काम अगर बंदे ने जारी रखे, रमज़ान में भी इन कामों से तौबा न कर सका वो, या जैसे जैसे रमज़ान इख्तिताम की तरफ गया खुदा न खास्ता बंदे के गुनाह बढ़ते चले गए या अच्छे कामों को छोड़कर नाफरमानियों पे उतर आया, तो यकीनन ये एक उसकी गलती भी है और माह रमज़ान के मकसद को भी उसने फौत कर दिया. और दूसरा जो सवाल कि इन्होंने मसूड़ों से खून निकल आने के हवाले से, तो मुफ्ती साहब ने इससे पहले गुज़िश्ता दिनों में वजाहत फरमाई थी कि अगर वो खून निकलता है दांतों से, लेकिन अगर वो इसे मामूली मिक़दार के महसूस नहीं होता है तो वो मुआफ़ है, उससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर ये कि वो ऐसी मिक़दार है कि बाकायदा आपको महसूस होता है हलक़ में और आपने क़स्दन उसको हलक़ में उतार लिया है और जायका भी उसका महसूस हुआ है, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा आपका उस खून की वजह से, अंदर जाने की वजह से टूट जाएगा. तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको थूक दें, उस खून को निकाल दें, और बिल्कुल कलील मिक़दार में है तो उससे कोई हरज वाक़ई नहीं हो. 2-3 सवाल इनके थे. वो एक आखिरी सवाल ये भी कर रहे थे कि अगर वो उसी खून की हालत में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं तो क्या मसला होगा. तो रोज़े हो या नमाज हो, दोनों से खून निकल जाए तो रोज़ा ना बातिल होता है ना नमाज बातिल होती है. अलबत्ता रोज़े की हालत में अगर खून निकाला जाए जानबूझकर तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है. और जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने भी इशारा फरमाया कि अगर डाउट हो रहा है कि ये खून है या थूक है, क्योंकि इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि मुंह के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, तो अगर इंसान निगल लेता है तो कोई हर्ज नहीं है. लेकिन अगर यकीन हो कि वो खून है तो फिर निगलने की इजाज़त नहीं है. इसी तरीके से नमाज का भी मसला है कि नमाज की हालत में खाने पीने की वैसे भी इजाज़त नहीं है. तो अगर ये खून भी है तो खून का भी ये मुनासिब ही है कि किसी कागज़ पर, किसी कपड़े पर वो खून थूक दें ताकि फिर उसके बाद नमाज को जारी रख सकें. अलबत्ता थूकने के अंदर भी कोई लफ्ज़ ज़बान से जारी ना हो जाए क़स्दन के जिसकी वजह से नमाज बातिल हो जाए. इस तरीके से वो खून बाहर निकालें कि नमाज से नमाज को नुकसान ना पहुँचे. ये ऐसे यानी किसी मतलब कोई आवाज़ ना निकले, कोई हुरूफ अदा ना हो. ठीक. जी वसीम प्लीज़ अगला सवाल. जी बहन. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा सवाल ये है कि मियाँ बीवी में अगर घर में मामूली झगड़ा होता है तो शौहर औरत पे कोई गलत तोहमत लगाए या उसको कोई ऐसी गाली दे जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो उसमें निकाह पे कोई हर्ज होता है? देखिए, इसमें अगर खुदा ना खास्ता ज़िना की तोहमत या कोई भी ऐसे अल्फाज जो ज़िना की तरफ इशारा कर रहे हों, उसमें निकाह पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन औरत को मुतालबे का हक़ हासिल हो जाता है. अगर काजी इस्लाम होते तो वो जाकर कहती कि ये साबित करे कि मैंने ऐसा किया है. ठीक. या तो वो गवाहों से साबित करता, और ना करे तो फिर 80 कोड़ों की सज़ा थी शौहर के. शौहर को? हाँ, ये हद क़ज़फ़ कहलाती है. क़ज़फ़ मीन ज़िना की तोहमत लगा देना. ठीक. तो बाद औक़ात ये औरतें भी लड़ाई के अंदर, घर के अंदर एक दूसरे को इस किस्म के अल्फाज कह देती हैं जो ख़ुद इनको अंदाज़ा नहीं होता कि हम इस वक्त सामने वाली पर ज़िना की तोहमत लगा रहे हैं. और वो ज़िना की तोहमत हराम है, गुनाह कबीरा है. कुरान पाक में जावजा मजम्मत भी है. और इसका शरई उसूल फिर यही है कि अगर काजी इस्लाम होता, बल्कि वो कोर्ट में जाकर भी कर दें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद है चीज़, तो फिर उसको सज़ा मिलेगी. या तो गवाहों से साबित करो, नहीं तो फिर 80 कोड़े खाओ. और मौलाना इसी को अगर फेर दीजिए, अगर औरत यही तोहमत मर्द पर लगाए, वो भी वही मसला है. मर्द बिल्कुल दावा दायर कर सकता है, औरत गवाह पेश करे, गवाह पेश नहीं करेगी तो उसे 80 कोड़े लगेंगे.
عجیب. تو اس لیے یہ اس قسم کے الفاظ زوجین کے مابین نہ ہوں تو یہ بہت بہتر ہے، اور خصوصاً بچوں کے سامنے اس قسم کے کلمات کہنے سے بچوں پہ بڑے منفی اثر مرتب ہوتے ہیں، اور خصوصاً اگر بچیاں یہ سن رہی ہوں تو پھر وہ ان کی جب پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہوتی ہے ازدواجی زندگی، تو یہ چیزیں ان کے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں، پھر وہاں جا کر ان کی اس لائف میں بڑی ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. یہ تو بہت سینسٹیو معاملہ ہے. یہ بہن نے اٹھایا اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اتنی سخت بات ہے. یعنی میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتے. بھائی غصے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس قسم کے جملے استعمال نہ ہوں. ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جناب، رونے والوں کے تو ہمدرد بہت ہیں محسن، ہنستے ہنستے بھی تو دنیا کو رلا کر دیکھیں. یہ ہے ہمارا سیگمنٹ لوح قرآنی کے، جس میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات. اچھا، پہلے میں یہاں پہ 2-3 سوال کر کے پھر بڑھتا ہوں آگے. کچھ سوالات اور ان کے کچھ انعامات. ایڈن روپ کے کرتے سے آج کے لوح قرآنی کا آغاز. تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان پر کس کا قبضہ تھا؟ تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان کو دیں. تقسیم ہند سے پہلے مائک لے ہندوستان پر کس کا قبضہ تھا؟ ہاں جی، انگریزوں کا قبضہ تھا، برطانیہ کا قبضہ تھا. ایڈن روپ کا کرتا دیجئے جی. بالکل ٹھیک. اور یہ میٹ ون کا ایک گفٹ واؤچر ہے 1000 روپے کا، یہ بھی ان کو دیجئے جناب. اچھا جناب، دنیا کی مصروف ترین انٹرنیشنل ایئرپورٹس کسی ایک کا نام بتا دیں. اس کا تو میں عینی شاہد ہے. عینی شاہد ہوں جی. چلے جی، آپ بتائیں کس کو جواب دینا ہے. ایڈن روپ کے کرتے کا اگلا سوال. 2-3 میں سے کسی ایک کا بھی دے دیں. ہاں بتائیں جی. انگلینڈ تو کون سا ایئرپورٹ کون سا ہے وہ؟ ہیترو. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. ہیترو ایئرپورٹ لنڈن. جناب دیجئے ایڈن روپ کا دیجئے. میٹ ون کا گفٹ واؤچر، لال قلعہ کا میٹ واؤچر گفٹ واؤچر، اور یہ شان مغلیہ کا بھی دے دو بھائی ان کو، میرے بھائی کو. اور وسیم بھائی یہ کیا ہے؟ لال قلعہ میں نے جانا بھی آج جیسے. یہ فرسٹ اسٹیپ کا ہے گفٹ واؤچر. دے دو بھائی کو سب. یہ بتائیں، کیوں موبائل کا سوال ہے یہاں سے. کینگرو کس ملک کا قومی نشان ہے؟ ارے واہ، کس ملک کا قومی نشان ہے؟ اپنے آسان سوال پوچھا کینگرو. بھائی آسان سوال پہ ہو گیا کیوں موبائل؟ یہ ناراض ہو جاتے ہیں بھائی. لیفٹ تو یہ ہوتا ہے بھائی، رائٹ. دیکھا، تم لوگوں سے بھی ایک لوح قرآنی کروں گا. ان سے پوچھو. ان کو رائٹ لیفٹ کا نہیں پتا، کہتے ہیں لیفٹ ہو جاؤ. چلو ان کو دو. ہاں ان کو دیں بھائی. آسٹریلیا کا کیوں موبائل دیجئے جی. یہ لو بھائی، گفٹ واؤچر بھی لے لو، میٹ ون کا، لال قلعہ کا، اور یہ تیسرا کیا ہے؟ اچھا جنید بھائی جی میری جان. ہاں یہ تو آپ دیجئے. جانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ اپنی آگے کی آڈینس کی جانے پڑے، یہ جو ہمارا نیکی کے مہمان آئے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک انہیں ضرور، ہمارے آج کے جو نیکی کے مہمان آئے تھے ان کے لیے ہم کیوں موبائل کا یہ تحفہ ان کے ضرور. ٹھیک ہے نا؟ مست ہے. چلو آگے بڑھتے ہیں. آئیے یہاں پر آئیے جناب، یہاں پر آئیے. اچھا بھائی، یہ شعر پرسوں پوچھا تھا میں نے. شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ. اس شعر کو مکمل کریں. شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ. ہاں مائک دے بھائی، مائک ایک سے میں پہلے ان کو ہاں بیٹھو، میں لیتا ہوں. ہاں جب ہے جواب تو دیں. یہ سوچ کر پھر آگے چلا گیا میں، اور راستہ بھول کے. نہیں یہی تھا کیا؟ آگے کا. اچھا دے مہینے دے بھائی. ہاں شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہیں آپ، پھر یہ سوچ کر پھر آ گیا اسی بزم انجمن میں. پوری کہانی شروع کر دی. ابھی سوچ کے میں نے سوچا یار میں گھر ہی آیا تو کیا شاید مجھے نکال کے پچھتا رہا ہوں. یہ سوچ کے میں واپس آ گیا بزم انجمن میں رات 5 بجے سے شام سے. کیا یار اس میں آپ بتائیں گے؟ پڑھا ہوں میں، تم سنگیرا سمجھو مجھے، آدمی بن جاؤں گا میں ٹھوکرے کھانے کے بعد. لے آؤ یار، لے آؤ. یہ جو بھی کی کچھ کیا ہے انہوں نے، مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے. دے دو. لیکن تالیاں بجا دیں ان کے لیے. نعت آپ سے سنوں گا میں. ابھی رکھیے، بیٹھو، تشریف رکھو. اچھا بھائی چلیں اگلا سوال. سورج کے قریب ترین، المیرا کے جوڑے کا سوال. سورج کے قریب ترین سیارہ کون سا ہے؟ شعر تو رہ گیا لیکن چلے چھوڑیں. سورج کے قریب ترین کون سا سیارہ ہے؟ المیرا کے جوڑے کا سوال بتاؤ بھائی.
वेनस। वेनस नहीं, गलत। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने ऊपर भी जाना है, ऊपर तो सबने जाना है एक ना एक दिन। हाँ जी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, अलमीरा का जोड़ा दीजिए धीरे। अलमीरा का जोड़ा भी दो। क्यों मोबाइल का सवाल। ये भी दुनिया में नहरों का शहर कौन सा शहर कहलाता है? नहरों का शहर। और अगर किसी ने कहा कराची तो फिर वो जाने और मैं जानूं, फिर मैं देख लूंगा उसको, वो मुझसे सेगमेंट के बाद मिले फिर। हाँ, ये लेना जरूर। चलो, ये तोहफे मैं सिर्फ इसलिए ले रहा कि जरा, लेकिन ये जुनेद भाई लेंगे। नहरों का शहर बताओ भाई, इनको दे, उनको दे माइक, इनको दे, ये वाले भाई को दे माइक। बताएं, नहरों का शहर क्यों मोबाइल का सवाल? पाकिस्तान। पाकिस्तान कह दिया इन्होंने, अब क्या होगा? नहरें गिनवाएं मुझे, नहरें गिनवाएं। लियारी नदी है, एक कटी पहाड़ी के पास से तो गुजरती है। नहरों का शहर पाकिस्तान। पाकिस्तान, कोई जिंदाबाद भी नहीं बोल रहा। हैदराबाद। दुनिया में नहरों का शहर हैदराबाद। हाँ, पेशावर। क्या? पेशावर। क्यों? किसने कहा ये कौन बता रहे हैं यार? पेशावर। लाहौर। ओ भाई, पाकिस्तान नहीं है, इसके अलावा क्या बताएं? लाहौर। पाकिस्तान नहीं है। हाँ, दो इनको दो माइक दो। ये जीत गया, क्यों मोबाइल जीत गया ये बताओ इन्हें। फीनस। इटली, वीनस, नहरों का शहर। अरे वाह, ये तो पाकिस्तान, हैदराबाद। तालियां बजाए, क्यों मोबाइल दे भाई ने लाइए। गिफ्ट हैम्पर, जरा जल्दी से ऊपर भी जाना है। अच्छा भाई, आप पहले पीछे वाले दोस्तों को दें। मेरा बच्चा, ये आप लोग पहले पीछे वाले अंकल को दो, कॉटन रोक का ये नाम। भाई को। ये ज़ैनब का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। भाई को दो। सॉरी, ये है आपके लिए ज़ैनब का गिफ्ट हैम्पर। ये स्पीड एक्स का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। मैं दे रहा हूँ। ला इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। ये है आपके लिए। ये कॉटन रोक का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। और ये है जे डॉट आपके लिए। मैं पहले पीछे दूंगा। ये इनको दूंगा मैं, पहले इनको दो, पहले पीछे अपनी आंटी को दो, पीछे दो। और ये है ब्रिज पावर का जूसर आपके लिए। चले भाई, ऊपर आ जाए। अच्छा, आपको सखर से आए हैं तो शेर सुनाएंगे मुझे कोई? सखर से आए दोनों, मियाँ बीवी माशाल्लाह, सखर से आए। बताएं। मैं खोया ना जागा ना सोया। जी बिल्कुल, बेगम मेरी वाइफ। तो मैंने कभी शक किया कि इस बात? नहीं, मैंने कहा पहले बता दूं। आप क्यों मुझे सफाई दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैंने कब आपसे सफाई मांगी? बताएं, सुनाएं। यादों में खोया ना जागा ना सोया, किधर देख के सुनाए ना। तुमसे बिछड़ कर मैं रोया, एहसास तेरे रहे पास मेरे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा ये किस्सा ये जीवन का हिस्सा, मैं ये कहूं या ना कहूं, होंठों पे मेरे शामों सवेरे तेरा नाम। क्यों मोबाइल का है? क्यों मोबाइल लीजिए धीरे। चले, तालियां। यादों में तेरे ना शाम, पता नहीं क्या। वो कौन सी शख्सियत थी कि जिसने अपने कातिल को भी शरबत पिलाया था? कौन सी शख्सियत जिसने अपने कातिल को, कह रही है आसान पूछे, इससे आसान सिर्फ खुदकुशी है। बहुत अच्छे यार, थैंक यू वेरी मच। ये इन्होंने पेन दिया, इनको एक गिफ्ट हैम्पर दे भाई, एबीजी जीन्स का गिफ्ट हैम्पर। आप हमें करने जेब में डाल दो, मैं पेन। अलमीरा के जोड़े का सवाल है, बताएं। हजरत अली, अलमीरा का जोड़ा दीजिए जी। क्यों मोबाइल का अगला सवाल। 27 रजब को क्या वाकया हुआ था? 27 रजब को क्या वाकया हुआ था? इनको कुछ देने हैं। वसीम कुछ तो देके जाना है। तशरीफ ले गए थे मेराज पर तशरीफ ले गए थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई। सही दिया जनाब। लाइए जनाब, मोबाइल लाइए। अच्छा भाई, टाइम रह गए 2-3 मिनट से। ठीक। तो ये ब्रिज पावर का जूसर रखिए आप। और हमारा गिफ्ट हैम्पर वाला दोस्त किधर है भाई? पहले मैं पीछे वालों को दूंगा, उनको दीजिए जो आपके पीछे बैठे। एबीजी जीन्स, ये है एबीजी जीन्स आपके लिए, आप रखिए। ये है आपके लिए, और ले आओ, जल्दी ले आओ, जल्दी। आगे आ जाए। बाइक ले लो। ये कौसर गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, ये है आपके लिए। पीछे दीजिए जरा, पहले पीछे दीजिए। ये है मेहरान का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए।
یہ ہے آپ کے لیے مہران گفٹ ہیمپر آپ کی بہن کو, اور یہ ہے آپ کے لیے. چلیں جناب جلدی سے آ جائیں, یہاں پر 2 منٹ رہ گئے ہیں, وقت کم ہے اور مقابلہ ہے سخت. کون سے واحد, ہاں انہوں نے کہا شکر آ گئے, کون سے واحد پاکستانی ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے بتائیں؟ یہ تو پتا ہونا چاہیے. اس بچی سے ذرا لیجیے گا یہ, اور ان کو کوئی تحفہ دیجیے گا. بہت شکریہ. وہ دو مجھے وہ اچھا, وہ کون سے پاکستانی ہے واحد جن کو نوبل پرائز ملا ہے بتائیں؟ کیوں موبائل کا سوال ان کو دیں. ہاں جی, ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر عبدالسلام, بالکل ٹھیک, دیجیے کیوں موبائل. کیوں موبائل کا اگلا سوال, تان سین کس مغل بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھا؟ واہ 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 واہ, تان سین اچھا سوال کیا. کس, چلو انہوں نے ایسے دیکھا جیسے میں نے فارسی میں کی بات کی ہے. چلو بتاؤ کیوں دیکھا آپ نے مجھے ایسے؟ ذرا ان کو دے مائی. اکبر بادشاہ. جلال الدین اکبر, کیوں موبائل, واہ. چلے بتائیں. اچھا اب سب کو پتا ہے کہ انہوں نے نام ملنے والا نہیں ہے تو کوئی تالیاں والیاں بھی نہیں بجائے گا, ہے نا؟ صحیح ہے, مجھے سب پتا ہے. ایل پی جی سے مراد کیا ہے بتائیں؟ سوگو کے گفٹ ہیمپر کا سوال. ایل پی جی لائٹ پیٹرولیم گیس. لائک پیٹرولیم گیس نہیں, لیکوڈ پیٹرولیم گیس. لیکوڈ, تھوڑا سا اور آگے جاؤ. لیکوڈ پیٹرولیم گیس. لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس. لائیے سوگو کا گفٹ ہیمپر دیجیے. واہ. ایل سی ڈی سے کیا مراد ہے بتائیں؟ ہائر کی استری کا سوال. ایل سی ڈی سے کیا مراد ہے؟ ان کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ جیت جائیں. دے جواب دے بھائی, ایل سی ڈی سے کیا مراد ہے؟ چلے میں اور آسان کر دوں ان کے لیے. میں نے اس دن پوچھا تھا پی ایس ٹی سے مراد کیا ہے, اس کا صحیح جواب بھی میں نے بتا دیا تھا. ویسے پہلا جواب پتہ ہے کیا آیا تھا؟ پاکستان سنی تحریک. یہ پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کو, یہ ہوا ہے بھائی صبح میں, مذاق تھوڑی کر رہا ہوں. پی ایس ٹی سے مراد انہوں نے کہا پاکستان سنی تحریک. اب پی ایس ٹی سے مراد یہ بھی نہیں بتائیں گے آپ. اب میں کیا کروں, بریک کا بھی کہہ رہے ہیں. کیا ٹائم کیا ہوا ہے ابھی, اب بتائیں. چلو ان سے ہنٹ دے دی میں نے, ہنٹ. ان سے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. نہیں, ایک منٹ. پی ایس ٹی کا مطلب آیا ہے پاک سٹڈیز. پاک سٹڈیز. واہ یار شہزادے, یہ لے تمہاری سٹڈیز کتنی ہے؟ اللہ تجھے مبارک کرے. پاکستان سٹڈیز. چلے بھائی جلدی چلے. WWW سے مراد بتا دیں. ان سے ایک سوال کر لو یار ان سے. اچھا WWW سے کیا مراد ہے؟ آخری منٹ وہ کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا. WWW ہائر کی استری کا سوال. ورلڈ وائڈ ویب. دیجیے جناب انہیں ہائر کی ایک استری, آپ انہیں یہ ان کے پاس. اچھا جی سوری, یہ رکھو. چلے جی, تو شان رمضان میں ابھی ہمارا وقت ہوا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد ابھی مزید بہت سارے سیگمنٹس ہیں. مداوا ہے, شان علم ہے, اور ہمارے آج کے کچھ خاص مہمان بھی ہیں. یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے شان رمضان میں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. سمندر پہ شیطان نے اپنی مجلس سجائی اور سارے شیطانوں کو جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا. ایک نے کہا جی میں نے قتل کرا دیا. اس نے کہا تو نے کچھ نہیں کیا. دوسرے نے کہا جی میں نے 2 ملکوں میں جنگ کرا دی. اس نے کہا تو نے کچھ نہیں کیا. تیسرے نے کہا میں نے فلاں سے نماز چھڑوا دی. اس نے بولا تو نے کچھ نہیں کیا. ایک لنگڑا شیطان کھڑا تھا, اس سے وہ آیا قریب, کہا جی میں نے 2 میاں بیوی میں طلاق کروا دی. شیطان نے کہا زندہ آباد, کام کیا تو اس نے کیا. کوئی معاشرہ اس وقت تک پنپ نہیں سکتا جب تک اس معاشرے میں انسٹیٹیوشن آف میرج یعنی شادی شدہ جوڑے خوشحال نہ رہ سکیں. وسیم بھائی آپ کو آج مداوا میں جو داستان سنائیں گے, جس بہن کی دکھی کہانی سنائیں گے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. میں جس گھر میں بیاہ کر گئی وہاں میرے شوہر کے علاوہ میری ساس اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی. میرے شوہر کی آمدنی مناسب تھی جس سے گھر کی ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی. لیکن ایک بات پر مجھے سخت اعتراض تھا, وہ یہ کہ پوری کی پوری تنخواہ میری ساس کے ہاتھ پر رکھ دی جاتی تھی اور میرے حصے میں میرا ماہانہ جیب خرچ. یکے بعد دیگرے میرے ہاں 3 بچوں کی پیدائش ہوئی, لیکن یہ سلسلہ جاری رہا.
میں اس اعتراض کے باوجود اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری والدہ کو اس پر بڑا سخت اعتراض تھا۔ وہ مجھے بار بار اکساتی تھی کہ شوہر کو اپنے قابو میں کرو، اس کی تنخواہ کی حقدار تم ہو۔ تب میں نے احتجاج شروع کیا، نہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر اس کے بعد میرے شوہر نے کمیٹیاں ڈال کر میری نند کی شادیاں کروائیں تو مجھے اور غصہ آیا، اور پھر جب اگلے سال میرے شوہر نے میری ساس کو حج کروایا تو میں نے تو یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ نیک کام ہے، لیکن میری والدہ مجھے مسلسل اکساتی رہی، کہتی رہی کہ تو اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے، کماتا تیرا شوہر ہے، عیش دوسرے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پھر میں نے بھی جھگڑے کیے، لیکن میرا شوہر ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میرے اوپر تمہارے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کے بھی تو حقوق ہیں۔ پھر میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ اس مسئلے کا واحد حل ہے، وہ یہ کہ تم علیحدہ مکان لے کر اپنے شوہر کے ساتھ اس میں منتقل ہو جاؤ، شفٹ ہو جاؤ۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کہی، اس نے صاف الفاظ میں کہا، میں اپنی بوڑھی ماں کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے تمام مطالبات کے ناکام ہونے کے بعد آخری حربے کے طور پر میری ماں نے ہمارے خاندانی عامل کی خدمات حاصل کی، خاندانی عامل کی خدمات حاصل کی۔ پھر تعویذ اور گنڈوں اور کالے علم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میرے سسرال میں تو پریشانیوں کا جو آغاز ہوا سو ہوا، لیکن میرے شوہر شدید نفسیاتی بیماریوں کا شکار رہے۔ ایک دن آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ کیا؟ میرے شوہر نے مجھے چائے میں تعویذ گھولتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ شک تو اس کو پہلے بھی تھا، اب تصدیق ہو گئی۔ میرا شوہر ایک شریف آدمی ہے، کچھ نہ بولا، چپ چاپ مجھے اور میرے تینوں بچوں کو میری ماں کے گھر لا کر چھوڑ گیا۔ اب 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، نہ وہ میرا فون ریسیو کرتا ہے، نہ میرے کسی رشتہ دار سے ملنے پر تیار ہے، نہ ہی مجھے طلاق دیتا ہے۔ اس نے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا ہے۔ جنید بھائی، دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ میرا گھر تباہ کرنے والا اور کوئی نہیں لیکن میری اپنی سگی ماں ہے۔ اس کو نہ میں برا کہہ سکتی ہوں، نہ اس سے شکوہ کر سکتی ہوں، بس اپنے کیے کی سزا پا رہی ہوں، اس لیے کہ اب مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرا شوہر میرے ہی کالے علم کی وجہ سے نیم پاگل ہو گیا ہے۔ وہ کیا مصرع ہے؟ گھر کو آگ لگی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گھر کے چراغ سے۔ ماں تو ہے عورت، بیٹی بھی ہے عورت، لیکن وہ جو اس کے اندر سسرال سے جو ایک حریفانہ جو فطرت ہے اس کی، وہ نہیں ختم ہوتی۔ دیکھو کس طرح سے اس ماں نے اپنی بیٹی کا گھر تباہ و برباد کر دیا۔ شادی شدہ عورت کے لیے، وسیم بھائی، شادی شدہ عورت، ہم کیوں اس بات پر فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بچی کی عمر بڑھ رہی ہے اور اس کی شادی ہونی چاہیے؟ ہاں، الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کا ماتحت بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ان کو اللہ نے مرد کو ان کا لیڈر بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے عورت، اگر تجھ کو عزت چاہیے،
تو وہ عزت تجھ کو اپنے شوہر کے ساتھ شوہر کے گھر میں ملے گی. یہ مطلب ہے. ٹو اسٹارٹ وتھ بیکاز اب ظاہر وقت بھی ذرا کم ہے. سب سے پہلے یہ اپروچ کہ سارے کا سارا خرچہ ماں کے ہاتھ میں, ساری کی ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ میں, خرچہ بیوی کے ہاتھ میں, یہ اپروچ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ اپروچ غلط ہے. غلط بالکل. اس میں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ گھر کون چلا رہا ہے. جب تک وسیم بھائی میری ماں زندہ تھی نا تو گھر میری ماں چلاتی تھی. تو اگر جو بھی ہم کماتے تھے بھائی وغیرہ والد صاحب, اس کا ایک بڑا چنک ہماری ماں کے پاس جاتا تھا اور ہماری بیوی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا تھا کہ کیونکہ تو گھر نہیں چلا رہی تو اپنے خرچے کے لیے رکھ, گھر وہ چلا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. بجلی کے بل ان کی طرف سے جا رہے ہیں, یہاں پر بھی یہی معاملہ ہو, این ممکن ہے. لیکن یہ جو شوہر کبھی کبھار, دیکھو اسلام ایک فطری دین ہے, منع کیا ہے کہ ماں کی اچھائیاں بیوی کے سامنے نہ کرو, منع کیا ہے, شرن منع ہے. منع کیا گیا ہے کہ بیوی سے ماں کے سامنے ہنس کے بات مت کرو, اجنبی بن کے رہو, کیونکہ ماں ہونے کے علاوہ وہ ایک عورت بھی ہے. ہاں بھئی دین تو اسلام تو ایک فطری دین ہے نا. جو مرد ان باتوں کا خیال نہیں کرتا, سب سے پہلے تو اس کے ہاتھوں گھر تباہ ہوتا ہے, اور بیوی انسیکیور ہوتی ہے اور ماں انسیکیور ہو جاتی ہے, کیونکہ دونوں عورتیں ہیں اور دونوں کی ٹسل چل رہی ہے کہ بیٹا کس کا ہے اور شوہر کس کا ہے. تو سب سے بڑا تو مسئلہ یہاں یہ ہوا. اس مسئلے کے بارے میں ذرا بتائیں, یہ کیا ہے, یہ کالا علم تعویذ. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں, چونکہ یہ ای میل کا پورا پرسپیکٹو میں نے دیکھا ہے, ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملی ہے یہ کیا ہے, یہ کالا علم تعویذ, پلا دو, چائے میں ملا کے پلا دو, یہ جادو تو ہے. یہ ہو رہا ہے یہ 2014 میں؟ بالکل 2014 میں تو زیادہ ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میں جادو عام ہو جائے گا. یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ویسے فلسفے جھاڑے ہوتے ہیں اپنی محفلوں میں, وہی حرکتیں کر سکتے ہیں جب ان کو کوئی صورت نظر نہیں آتی. وسیم آپ یقین کریں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ مطلب آپ ڈیفنس کلفٹن کوئی اس سے پاک نہیں ہے اس وقت. ان محلوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے ہر وقت, کیونکہ اللہ رسول سے تو واقفیت ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ رسول کا سہارا نہیں لیا جاتا, تو ایسے عاملین کا سہارا لیا جاتا ہے. وسیم آپ یقین کریے کہ جن کے یہ عمل جب گھروں میں استعمال کیے جاتے ہیں تو استعمال کرنے والا دراصل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جب وہ یہ سب کچھ کرتا ہے اپنے کسی دوسرے گھر والے پر. آپ اسی پر وائنڈ اپ کریں کہ اس عورت کے ساتھ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, اس سے اب کیا کرنا چاہیے, اس پر وائنڈ اپ. اس عورت کو سب سے پہلے تو اپنی ماں کو کنفرنٹ کرنا چاہیے, اپنی ماں کو کنفرنٹ کرے اور اپنی ماں کو کنفرنٹ کر کے بولے کہ آج کے بعد تو نے میرے معاملے میں نہیں پڑھنا, تو میری ماں ہے. اور اس کو جا کر اپنے شوہر کے پیروں میں گر جانا چاہیے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اللہ والوں سے اپنے شوہر کو ملوائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ پاگل پنا اس کا دور ہو جائے گا, کیونکہ اپیرنٹلی وہ ایک اچھا آدمی ہے. جائے اس کے پیروں میں پڑھ کے معافی مانگے. شوہر کو بھی چاہیے کہ معافی قبول, شوہر کو بھی چاہیے. شوہر تو ویسے ابھی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہی نہیں ہوگا نا, وہ تو نیم پاگل ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بوڑھی ماں ہے, وہ ویسی بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکے گی. اس کو چاہیے کہ جائے, گھر چلی جائے اپنے, اور جا کے اپنے شوہر کی کفالت کرے.